سلمان صاحب، آج سرجانی میں اتنے بڑے پیمانے پر چیزیں سامنے آئی ہیں، اتنے بڑے پیمانے پر گیس کے جو کنیکشن ہیں وہ منقطع کیے گئے ہیں، ذرا ان کے فیکٹس ہمیں بتائیے گا تاکہ ناظرین آگاہ ہو سکے کتنے بڑے پیمانے پر یہ چوری ہو رہی تھی۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ایکچولی یہ کافی بڑے لیول پہ ہماری ٹیم نے آپریشن کیا۔ دیکھیں پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ہمارے یہاں 3 طرح کے کسٹمرز ہوتے ہیں، گھریلو ہوتے ہیں، تجارتی اور صنعتی۔ تینوں جگہ پہ جہاں جہاں ڈفرینٹ چوری ہوتی ہے ان کی ڈفرینٹ نوعیت کی ٹیمیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں۔ تو یہ اس میں جو ہماری 2 ٹیمز نے جو ہے وہ کمبائن ایک آپریشن کیا تھا، جس کے اندر ہمارا ڈسٹریبیوشن کی ٹیم تھی ڈی ایس ایم ویسٹ کی، سرجانی کی، اور کسٹمر ریلیشن ڈپارٹمنٹ نے۔ انہوں نے سرجانی ٹاؤن کے اندر 2 مختلف مقامات پہ جو ہے یہ کارروائی کری ہے۔ تو ایک تقریباً 2 پورا اگر ایگزیکٹلی آپ کو نمبر بتاؤں تو 12,090 گھر تھے جو کہ غیر قانونی گیس استعمال کر رہے تھے، ان کو منقطع کیا گیا ہے۔ 12,000 مطلب اتنا بڑا فیگر ہے سلمان صاحب۔ میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بھی دے سکتا ہوں۔ 12,000 ہوئے، یہ 2 کارروائیوں میں ہوئے۔ ایک جو ہمارے سیکٹر 10-1 سے 10-7 تک جو سیکٹر ہے اس کے اندر تقریباً 5,900 گھر تھے، اس کے اندر 5,600 گھر تھے اس کے اندر، جن کو منقطع کیا گیا۔ جبکہ ایک اور کارروائی جو اسی سرجانی میں ہوئی، اس میں شاہ بیگ گوٹ ہے، اس میں 6,000 گھر تھے، اور خانو گوٹ میں 290 گھر، اور دانو بروہی گوٹ کے اندر 200 گھر تھے۔ یہ کل ملا کے 12,090 گھر ہوتے ہیں۔ یہ ہماری جو مین پائپ لائنز ہوتی ہیں ان کو نیچے سے زیر زمین جا کے پنکچر کر کے وہاں سے کنیکشن لے کے ہی جاتے ہیں، ایک مافیاز ہوتے ہیں، اور یہ پورے ربر پائپس کا نیٹ ورک بچھا کے پورے علاقے کے اندر ہزاروں گھر کے اندر یہ غیر قانونی کنیکشن دیتے ہیں، جن کی ہم موبری کے اوپر ہم فوراً پہ ریڈ کرتے ہیں۔ یہ گیس چوری جو ہے نا، یہ ملک کا نقصان ہے، قوم کا نقصان ہے، کمپنی کا تو ہے، یہ قوم کا نقصان ہے۔ یا ہماری آپ کی گیس جو اس طرح سے چوری کی جائے اس کو کوئی حساب کتاب نہ ہو، اس سے ادارے کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ فیگر بڑا ہے، چھوٹی موٹی چوری نہیں ہے۔ 12,000 گھروں کے اندر چوری کی گیس دی جا رہی تھی، یہ بہت بڑا ایک کرائم ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیمز ہماری ڈفرینٹ اس طرح کے آپریشنز کرتی رہتی ہیں۔ تو یہ بھی حال ہی میں ہوا ہے، اور یہ 2-3 دن پرانی بات ہے، جس کے اندر یہ 12,090 گھر جو تھے ان کو جو ہے ریڈ کر کے سارا ڈسکنیکٹ کر دیا گیا ہے، اور الحمدللہ سب ڈسکنیکٹڈ ہے۔ ہم جب پروگرام کرتے ہیں اور شہر کی حالت دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے مافیاز کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ کتنے عرصے سے یہ استعمال کر رہے تھے یہ چوری کی گیس، اس کو بھی اگر آپ بتا سکیں کہ کتنے عرصے سے یہ چوری ہو رہی تھی۔ دیکھیں یہ ڈیٹرمائن کیا جا رہا ہے ابھی، کیونکہ ابھی بالکل ریسنٹ ہوا ہے، تو اس کی پروب ہو رہی ہے کہ ایگزیکٹلی یہ کب سے معاملہ چل رہا تھا، کب سے نہیں چل رہا تھا۔ اس کی ڈیٹیلز ایک آدھ دن میں سامنے آ جائیں گی تو ہم آپ سے شیئر کر لیں گے اس کو۔ تھوڑا سا سلمان صاحب اس طرح بتائیں کہ اس طرح کی چوری کے اوپر کیا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے؟ صرف کنیکشن منقطع کر دیے جاتے ہیں یا مقدمات بھی کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے اچھا وہی سوال کیا، دیکھیں اس سے عوام کو آگاہی ہوگی، بلکہ ڈیٹرنس بھی کریٹ ہوتا ہے۔ یہ 2016 میں پاکستان کی اس وقت کی پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ پاس کیا تھا، گیس تھیفٹ اینڈ ریکوری ایکٹ 2016 اس کا نام تھا۔ اس ایکٹ کے تحت اس سے پہلے جب گیس کی چوری ہوتی تھی تو نہ کوئی ایف آئی آر درج کی جاتی تھی، نہ کوئی اس کا کوئی حساب کتاب ہوتا تھا، کیونکہ اس کا وہ قانون نہیں تھا۔ جب یہ قانون پاس ہوا تو اس کے بعد گیس کی مختلف چوریوں کی مختلف نوعیت کا تعین کیا گیا، اور ہر چوری کے اگینسٹ جرمانے اور سزائیں جو ہیں وہ مختص کی گئیں۔ مطلب اس میں 14 سال تک کی قید بھی ہوتی ہے گیس کی چوری میں، اور 1 کروڑ روپے تک کا جرمانہ بھی ہے۔ مختلف نوعیت میں مختلف جرمانے اور مختلف قیدیں، اور کہیں تو دونوں کو ساتھ ملا کے بھی دیا جاتا ہے۔ تو سب سے اچھی بات جو اس میں ہوئی، گورنمنٹ نے پھر رفتہ رفتہ گیس کورٹس بنانے شروع کری، وہ کورٹس جو خالی گیس کی چوری کے معاملات کی سماعت کرتی ہیں۔ تو ایسی جو کورٹس ہوتی ہیں ان میں تیزی سے معاملات جو ہیں وہ آپ کے پروسیکیوٹ ہوتے ہیں، ڈیٹس وغیرہ آپ کو فوراً مل جاتی ہیں۔ پھر ہماری کمپنی نے گیس تھیفٹ انکاؤنٹر تھیفٹ آپریشنز کا ایک ونگ کریٹ کیا۔ اس کے اندر ہم نے جو پروفیشنل تھے ان کو ہائر کیا، اس میں سابقہ فوجی جو ریٹائرڈ فوجی تھے وہ تھے، تو انہوں نے ساتھ مضبوط کر کے پلان آف ایکشن بنا کے ان کے اندر پروسیکیوشن کو بھی شامل کیا گیا، جو کورٹس کے اندر ہمارے کیسز کو پروسیکیوٹ کرتے ہیں۔ اس کے اندر ہمارے جو مخبری کرنے والے لیڈز ہیں جو ہم پہ انفارمیشن دیتے ہیں، انٹیلیجنس ونگ، وہ کریٹ کیے گئے۔ یہ سارے مل کے پوری ٹیم ورک کر کے اس کے بعد پھر اب مختلف ایف آئی آر کاٹی جاتی ہیں، چوروں کو جیل بھیجا جاتا ہے، اس کے مقدمے لگتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اتنی آسان نہیں رہیں جتنی یہ پہلے ہوا کرتی تھی۔ بڑی کارروائی کی ہے سلمان صاحب، بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم تو حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں ان تمام اداروں کی جو کہ اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور بالخصوص ایک عام آدمی کے جو مسائل ہیں وہ اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ سر یہ بھی بتائیے گا یہ جو لائن تھی کتنی مطلب بڑی تھی، اور اس کا یقینی طور پہ جال نیچے تک پہنچایا گیا تھا، تھوڑا سا اس کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں۔ یہ جو لائنس ہے نا، یہ ہماری جو آپ کسی بھی ایریاز ہوتے ہیں، جیسے کہ شہر کے اندر مختلف ایریاز ہیں، ناظم آباد ہے، لیاقت آباد ہے، اسی طرح سرجانی کا جو ہماری مین گیس کی پائپ لائن سرو کر رہی ہوتی، اس لائن سے انہوں نے پنکچر کر کے اس کو کنیکٹ کیا تھا، اور یہ 125
हेलो 125 मिलीमीटर की डायमीटर वाली लाइन थी, जिससे इन्होंने इसको कनेक्ट करके ये पाइप का नेटवर्क, येलो पाइप्स आपने देखे होंगे, रबर पाइप्स होते हैं, ये गैर कानूनी तौर पे जो इस्तेमाल की जाते हैं, ये वो पूरा पाइप का नेटवर्क बिछा के जेर जमीन ये वहां से लेके गए, फिर उन्होंने पूरी कॉलोनी को कनेक्ट किया और फिर उसके बाद जारी वाले जब हमें लीड मिली तो हमने वहाँ ऑपरेशन किया। सलमान साहब, थोड़ा सा आगाही के लिए भी आवाम के लिए बताइएगा कि देखें एक आम आदमी को गैस तो चाहिए है, अब जिस तरह लोग लगा रहे होते हैं उसका एक प्रॉपर तरीका होगा, चालान होता होगा, इतनी दीदा दलेरी से ये लोग लगा रहे थे, तो उस वक्त क्या मामला थे ऐसे कि इतनी आसानी से ये लगा पाए, आप क्या समझते हैं? लेकिन जो गैस के प्रॉपर तरीके का कनेक्शन होते हैं ना, वो तो कंपनी फराहम करती है, स्वीट सदर्न गैस कंपनी फराहम करती है, लेकिन चूंकि 2 साल से उस पर वफाकी हुकूमत की तरफ से एक पाबंदी है, तो इसलिए वो कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। अब जब कनेक्शन नहीं दिए जाते तो जाहिर है लोगों की जरूरियात तो होती है और राइट लेफ्ट इसको पूरा करते हैं, कोई अपने पड़ोस से ले लेता है, कोई एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल कर लेता है, कोई सोलर पे चला जाता है, जो जैसे जैसे अफोर्ड कर सकता है वो चीजें करता है, लेकिन चोरी तो किसी भी लेवल पे ना एक्सेप्टेबल है, ना उसकी कोई इजाजत है, और ये तो जाहिर बात है एक दीनी लिहाज से भी एक जुर्म है, तो हर लिहाज से, अखलाकी तौर पे भी, मजहबी लिहाज से भी तो ये जुर्म है, तो लोग जो इसका इर्तिकाब करते हैं तो उनके लिए फिर आनी हाथ जो है वो इस्तेमाल होता है और वो इदारा उसको मुस्तकिल कर रहा है। अगर हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं मुख्तलिफ चीजें, इसमें सनती भी है, तिजारती भी है, घरेलू भी है, तो जिस तरह की भी चोरियां होती हैं तो उनकी सख्तूबी के लिए हमारा जो है गैस थेफ्ट काउंटर ऑपरेशन जो विंग है उसका नाम है ऑपरेशन गिरफ्त। तो वो गिरफ्त का ऑपरेशन जो है हमारा मुस्तकिल 5-6 साल चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह 6 खासे लोगों को हमने सजाएं दिलवाई हैं। अच्छा सलमान साहब, थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि देखें ये मामला अगर 12,090 घर अगर इसको कानूनी तौर पर आते हैं आपके पास चालान वगैरह लेने के लिए, तो एक आइडिया बता सकते हैं कि कितने रुपए का चालान इनको इशू होता? देखिए ये जो पहले जो बात से 2 साल पहले पाबंदी लगी तो 6-6.5 हजार रुपए का अगर आपको एक घर के अंदर कनेक्शन लेना होता है तो वो चालान भर के देना होता है। ये तो वो चालान है कि जो कि एक फीस होती है। इसके बाद अगर आपका घर गैस की पाइपलाइन से दूर है तो जितना दूर है वहां तक का एक एस्टीमेट होता है कि जो कंपनी आपको सर्वे करके देती है कि जी इतना पाइप लगेगा, इतनी चीजें होंगी, वो अलग चीज होती है। तो लेकिन जो बेसिक कनेक्शन की फीस होती थी वो 6,500 रुपए चालान की फीस होती थी, जो जमा करानी पड़ती थी। लेकिन चूंकि इसको पाबंदी है इसलिए 2 साल से कंपनी किसी किस्म का कोई चालान नहीं एक्सेप्ट कर रही। आप लोग क्या इस हवाले से देख रहे हैं कि इतने बड़े माफिया के पीछे महकमे के भी लोग हो सकते हैं? इस पर शुबा दायर किया जा रहा है क्योंकि वाटर बोर्ड भी ये बात करती दिखाई देती है कि जब वो करप्शन पकड़ रही है, बड़े पैमाने पे ऑपरेशन हो रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, मगर वो ये शुबा जाहिर कर रही है कि महकमे के लोगों के बगैर इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। सलमान साहब, इसके ऊपर भी कोई इंटरनल इंक्वायरी कंडक्ट होगी? देखिए जी, ऐसा कहीं नहीं होता कि हर जगह फरिश्ते काम कर रहे हो। डेफिनेटली कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होता है जो कि जैसे कहते हैं ना काली भेड़, जैसे आप बिल्कुल काली भेड़, तो वो डेफिनेटली ऐसी चीजों में कभी कभी ऐसे अफराद मुनासिब सामने आते हैं तो इदारा उनके खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई भी करते हैं और मुलाजमत से बर्खास्त भी किया जाता है और उनको कानून के हवाले भी किया। एक आखिरी सवाल बताते हैं सलमान साहब कि रफली एक आइडिया अगर हम बताएं कि लाखों की तो बात नहीं है, करोड़ों की तो चोरी होगी ना? जी जी, ये बहुत बड़ा अमाउंट की चोरी, लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि ये पीरियड अभी डिटरमाइन किया जा रहा है कि कितने अरसे से कर रहे थे। तो ज़ाहिर है जितने अरसे से कर रहे थे उसे ज़र्ब देना पड़ेगा उस अमाउंट की चोरी से। तो ये मैं आपको कह रहा था एक आध दिन में ये पीरियड हमारे पास आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया सलमान साहब हमें अपना मौक़िफ़ देने के लिए।